إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال الله تعالى في مقام الآخر إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادات، تمام تحمیدی کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں
وہ چیز پیش کروں کہ جس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی اس کے فوائد اور ثمرات سے آپ مالا مال ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو بھی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ آپ جمعہ کے خطبہ میں عام طور پر میری زبان سے سنتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عدل و انصاف کے پیکر اور معاشرے کو امن فراہم کرنے والی شخصیت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبہ میں یہ پڑھا کرتے تھے آخر میں، اور وہ اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ اگر انسان غور کرے اور اس کے معنی، مفاہیم اور تفسیر کو سمجھے تو پورے دین کا خلاصہ اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے، پورے دینی اسلام کا خلاصہ موجود ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند حکم دیے ہیں اور چند باتوں سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کی تعمیل کرنے پر دنیا کی خیر و برکات بھی ملتی ہیں اور آخرت کی خیر و برکات بھی، اور اللہ کے حکم جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس میں دنیا کے معاملات بھی صحیح ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی، اگر عمل کیا جائے، منع ہو جائے بندہ ان سے۔ تو آج اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، اور موجودہ دور کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کرو۔ ان اللہ یامرکم بالعدل، عدل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ انصاف بھی ہم لگاتے ہیں۔ والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ نیکی کرو، اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کی ضروریات بھی پوری کرو۔ تین حکم ہیں، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ وَيَنْهَا، اللہ منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحاشی سے، عریانی سے، بےہودگی سے، والمنکر، اور ہر گناہ کے کام سے۔
والبغی اور ظلم اور زیادتی سے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور یاد رکھو گے، عمل پیرا ہوگے تو دنیا کا نظام بھی صحیح، آخرت کا بھی صحیح۔ اس میں سب سے پہلی چیز عدل۔ عدل کا لغوی معنی ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھ دو، یہ عدل ہے، جس کو ہم اردو زبان میں آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کا حق دے دو۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کا حق دے دو، اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کا حق دے دو، عام لوگوں کے جو حقوق ہیں ان سب کے حقوق ان کو دے دو۔ اگر ہم آج اسی پر گفتگو کر لیں تو کافی ہے، میرے خیال میں یہ بڑا طویل موضوع ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر کیا آتا ہے؟ ظلم۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، جس کو ہم آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی یا کسی بھی چیز کی حق تلفی کرنا، اس کا حق مار لینا، یہ ظلم ہے۔ اور شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہو کہ جس سے ظلم نہ ہوا ہو، شاید ہی ہو۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ظلم سے ہمیں بچائے رکھنا، اس لیے کہ ظلم کے نتائج دنیا میں بھی برے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اب آپ نے ظلم اور عدل کی تعریف سمجھ لی، یہ متضاد ہیں، ظلم اور عدل متضاد ہیں۔ عدل کہتے ہیں عدل و انصاف کو، اور ظلم کہتے ہیں زیادتی کو۔ اس کو عربی زبان میں بغی بھی کہتے ہیں، بغاوت، زیادتی کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ اگر آپ غور کریں تو اس وقت پوری دنیا کے اندر عدل نہ ہونے کی وجہ سے امن کا خاتمہ ہو گیا۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، اللہ کے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے زمین کا نظام بدل گیا۔ آج اگر فلسطین ظلم کا شکار ہے تو کیوں؟ عدل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر عدل ہوتا تو آج دنیا میں کسی پر ظلم نہ ہوتا، اور جب تک یہ ظلم رہتا ہے معاشرے کے اندر امن نہیں ہوتا، فساد بگاڑ رہتا ہے۔ ہمیشہ بات یاد رکھ لو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، جس جگہ پر عدل نہیں ہوگا وہاں کا نظام بگاڑ کا شکار ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے کامیابی کا اصول پہلا بتایا عدل، اور یہ عدل صرف حکمرانوں کا کام نہیں ہے، عدل ہر بندے کا کام ہے۔ میرا بھی کام ہے کہ میں عدل کروں، آپ کا کام بھی ہے کہ آپ عدل کریں، حکومت کا کام بھی ہے کہ وہ عدل کرے۔ اور جب بغاوتیں ہوتی ہیں یہ ظلم کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے وہ اس حق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، پھر احتجاج ہوتے ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں، آپ ہر ایک کو اس کا حق دے دو گے، آرام سے وہ بندہ بیٹھا ہوگا، نظام سارا صحیح ہوگا۔ اس چیز کے فقدان نے آج ہمارے ملک کو بھی بہت پیچھے کر دیا ہے، بہت پیچھے کر دیا ہے۔
کبھی یہ ملک وہ تھا کہ جو دوسروں کو قرضے دیا کرتا تھا، آج ملک یہ وہ ہے جو دوسروں کا بھکاری بنا ہوا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ عدل نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر عدل ہوتا، اللہ کے حکم پر عمل ہوتا، تو آج پاکستان یہ انڈیا پر بھی چھایا ہوا ہوتا اور پوری دنیا کے اندر اس کا نام روشن ہوتا۔ عدل کا فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو پتا تھا دنیا کے اندر ظالم لوگ آئیں گے، جابر آئیں گے، وہ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ میں پہلے سے بتا دوں کہ اگر نظام صحیح چلانا ہے تو عدل رکھنا، اور ہمیشہ یاد رکھیے ظالم دنیا کے اندر کچھ دیر کے لیے ظلم کرتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے، ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوا کرتا ہے۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ فرعون ظالم تھا نا، اور فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اسی پانی سے، اسی دریا سے بنی اسرائیل کو نکالا، اور اسی دریا کے اندر اس کو ڈبو کر فَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِّ، اسی زلزل کے اندر اس کو دھنسا کر دنیا والوں کو دکھا دیا، یہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے ظلم کا انجام، یہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں، یہ میں نے دنیا میں تمہیں دکھایا ہے، اور آخرت میں اس کا انجام جو ہوگا وہ تمہیں بعد میں پتہ چلے گا۔ یہ دنیا میں انجام دکھایا ہے۔ قارون کا انجام دیکھ لو، وہ بھی بغاوت پہ اتر آیا، ظلم کیا اس نے، اللہ نے مال دیا، کہنے لگا یہ تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے، خزانوں سے میں زمین کے اندر گیا۔ حامان کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، ظالموں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور ہر ایک اپنی اصلاح کی کوشش کر لو۔ ہر ایک پر اللہ نے حقوق رکھے ہیں، کسی کے حق کی بھی پامالی یہ ظلم کہلاتی ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ سب سے پہلے ہم اللہ کے حق کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق بنایا، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور جو اللہ کو سب سے پیاری صورت لگی اس میں ہمیں بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے آپ کو بہترین انداز میں، بہترین صورت میں تخلیق فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنایا تو پھر حق کیا اس کے اوپر رکھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، حق یہ رکھا کہ میری عبادت کرنا، مجھے اکیلا الہ ماننا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کے لیے نظر و نیاز میرے علاوہ نہ دینا، کسی کو عالم الغیب میرے علاوہ نہ ماننا، کسی سے جا کے اولادیں نہ مانگنا، غرض کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہے میرے پاس آ جانا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب بھی آئے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اب بندہ جو ہے اللہ کا حق یہ ادا نہ کرے تو پھر ظلم نہیں ہوگا کیا؟ سب سے پہلا ظلم جو دنیا کے اندر ہوا ہے وہ شرک کی صورت میں ظلم ہوا ہے۔ حق اللہ کا توحید تھی، اور اللہ نے ایک پوری سورہ مبارکہ توحید پر نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس سورہ مبارکہ کو ایک قرآن کا تہائی قرار دیا گیا، اسی لیے کہ اللہ کا حق تھا اس کے اندر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ آپ سفر فرما رہے ہیں، راستے میں معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا لیا، مخاطب کیا
اور مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے معاذ ذرا یہ بتاؤ اتدری ما حق اللہ علی العباد، ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے، یہ مسئلہ معلوم ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک نبی ہی جان سکتا ہے، کیونکہ نبی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ بندے کو کیا پتا کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے جب تک نبی بتائے نہیں۔ جب یہ سوال کیا فوراً کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اس سے ایک ادب یہ بھی ملا کہ جس سوال کا جواب نہیں آتا آپ فوراً کہیں اللہ ورسولہ عالم، کیونکہ اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے، اور جہاں پر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے وہاں پر سزا شروع ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ کہا تھا، جب کسی نے پوچھا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کہا میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ اے موسیٰ جا کے علم سیکھو، اور پھر پورا واقعہ سورہ الکہف میں موجود ہے کہ خضر کے پاس بھیج دیا، خضر کے پاس جاؤ جا کے اس سے علم سیکھو، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو جس مسئلے کا علم نہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ بہتر جانتے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کا پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی معاملے میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل کشا نہ مانے، حاجت روا نہ مانے، اور دستگیر اور داتا نہ مانے، غوث اعظم نہ مانے۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اب بتاؤ ہمارے پاکستان کے اندر ہی ہم ظلم نہیں کر رہے کیا؟ سوچئے، غور کیجئے، تدبر کیجئے۔ فرمایا یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کے مقابل کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جب بندہ شریک ٹھہراتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ اللہ کے بندے جو کبھی ظلم نہیں کرتے، ایمان والے ہیں، ظلم نہیں کرتے، اپنے اعمال کو ظلم میں شامل نہیں کرتے، ان کو قیامت کے دن امن ملے گا، یہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ایونا لا یظلم، ہم میں کون ایسا ہے جو ظلم سے محفوظ ہو؟ تو اس کا مطلب ہے ہم تو مارے گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں ظلم سے مراد وہ ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے جو ایک نصیحت فرمائی تھی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا میرے پیارے بیٹے اور گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک گناہ کبھی بھی نہ کرنا، ایک گناہ کا شائبہ تک تیرے اندر نہیں آنا چاہیے۔ وہ گناہ کیا ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بس یہ گناہ نہ کرنا کبھی بھی۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم،
اس لیے کہ سب سے بڑا کائنات کے اندر اللہ کے نزدیک اگر ظلم ہے تو یہ شرک والا ظلم ہے، اور اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ شرک والا ظلم اب اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور یہاں بھی اللہ نے بات ختم نہیں کی، بلکہ فرما دیا اے میرے پیغمبر آپ بتا دیجئے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ میں نے اپنے ہاں یہ اصول بنا لیا ہے، اپنے ہاں یہ قاعدہ اور قانون بنایا ہے جس کی مخالفت میں کبھی نہیں کروں گا۔ جس بندے نے دنیا کے اندر میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، میں نے اس کو جنت میں داخل کرنا حرام کر دیا ہے۔ اگر میرے پیارے بھائیوں بہنوں جنت میں جانا ہے نا، اور گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک والا گناہ معاف نہیں کرے گا، یہ ظلم عظیم ہے، یہ کبھی نہ کیا کرو، یہ کبھی نہ کیا کرو۔ اس سے بچ گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس میں پڑ گئے تو نمازوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں، زکوٰۃ کا بھی اعتبار نہیں، کسی کا بھی اعتبار نہیں، بلکہ اللہ پیغمبروں کا نام لے کر ان کے بعد آخر میں جملہ ان کے بارے یہ کہتا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اے لوگو، نبی میرے پیارے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، سارے نبی میرے بھیجے ہوئے ہیں، اگر نبیوں میں سے بھی کوئی اس جرم کا ارتکاب کر لیتا میں اس کی ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دیتا۔ نقطہ سمجھ لیجیے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے وگرنہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ بڑی طویل، اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آگے چلتا ہوں۔ دوسرا، کیونکہ اللہ خود بھی عادل ہے، یہ بات یاد رکھو، اللہ خود بھی عدل کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم تو کیا، ظلم کا شائبہ تک نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا ہر امر، ہر حکم جو ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، میرے بہتر فیصلے سب ٹھیک ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے، لہذا فلا تظالموا، تم بھی ظلم نہ کیا کرو، تم بھی ظلم نہ کیا کرو، میں نے حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اور اللہ کے عدل کی صورت میں آپ انسان بنے ہوئے ہیں، اگر اللہ عدل نہ کرتا تو آپ بہنگے ہوتے، آپ لنگڑے ہوتے، آپ لولے ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ میں نے عدل کیا ہے تو یہ انسان ایسا صحیح آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اگر عدل نہ کرتا یہ انسان ادھورے ہوتے، لنگڑے لولے ہوتے سارے۔ یہ عدل ہے اللہ کا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجے سارے ہی عادل، ہمارے پیارے نبی آئے تو اللہ نے سب سے پہلا حکم کیا دیا، قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، اے لوگو میرے رب نے مجھے جو حکم دیے اس میں اہم ترین حکم یہ ہے کہ اے میرے نبی انصاف کرنا، اے میرے نبی ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ انصاف کیا ہے؟ میں نے جو پیغام دیے آپ کی ذمہ داری لگائی امت تک تمام احکام پہنچا دینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب نے جو آپ کو پیغام پہنچانے کو دیے سارے پہنچا دینا۔ اور اللہ کے نبی نے پہنچائے، سارے احکام پہنچائے، ذمہ داری ادا کی، پوری ذمہ داری کی، ہر اعتبار سے عدل کر کے دکھایا۔ یہ سورہ اعراف آیت 29 ہے۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ امرت لأعدل بینکم،
اللہ نے مجھے تمہارے درمیان بھی عدل کرنے کا حکم دیا ہے، میں عدل کروں گا۔ سورہ شورى آیت 15 ہے۔ اور اللہ کے نبی نے عدل کر کے دکھایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چچا عباس رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، غزوہ بدر میں مقابل آئے، قیدی بنا لیے گئے۔ اب آپ کا چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العم سن و ابی، چچا جو ہوتا ہے نا یہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب جب رات کو قیدیوں کو باندھا گیا ہے تو جس طرح دوسرے قیدی بندھے ہوئے ہیں عباس کو بھی اسی طرح باندھا گیا ہے۔ اور جب فدیہ لینے کی باری آئی، بعض صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا چچا ہے، اس کے لیے تخفیف کر دیں، کوئی تھوڑا کر دیں، اس کے لیے فدیہ جو ہے فدیہ لے کے چھوڑنا ہے نا ان کو۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اگرچہ میرا چچا ہے یہاں میں ذرا بھی ان کی جو ہے سفارش نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں محمد عدل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آج میں نے ان کی فیور کر دی تو میرے نام پر عدل کیسے رہے گا؟ اپنے چچا کا خیال نہیں کیا۔ یہاں پر ہم بھی فیل ہوتے ہیں، جہاں رشتہ داری کا معاملہ آ جائے نا، یار تھوڑی سی اس کے حق میں بات کہہ دو، کیا ہو جائے گا، قریبی رشتہ دار۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے، اور ایک اور روایت آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبوب کبریا جارانہ مقام پر حنین سے ملنے والا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک شخص بنو تمیم کا آتا ہے ذو الخیس ویسرا کے نام سے، کہتا ہے یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے رسول آپ انصاف کریں، آپ جو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں نا یہ جانبداری ہے، آپ انصاف کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فوراً اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ عَدِلْ، اے اللہ کے بندے تیرے اوپر افسوس ہے، اگر میں محمد انصاف نہیں کروں گا، عدل نہیں کروں گا تو کائنات کے اندر کون عدل کرنے والا تمہیں ملے گا؟ میں محمد انصاف کرنے والا، میرے رب نے مجھے عدل کا حکم دیا اور میں اس کی تعمیل نہ کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح صحیح بخاری 3610 روایت ہے، اور اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے شقیت اِلَّمْ عَدِلْ، اگر میں جو ہے وہ عدل نہیں کروں گا تو میرے مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ میں عادل نبی ہوں، میرے اوپر تو الزام لگا رہا ہے۔ صحیح بخاری 3138 روایت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی مثال ایسی پیش کر دی کہ کائنات کے اندر ایسی مثال کبھی ملی ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، بہت مشہور روایت ہے، آپ نے سنی بھی ہے۔ اب جو ہے وہ بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے کہا کیوں نہ ہو ہم جو ہے کوئی سفارشی تلاش کریں، کیونکہ اس نے چوری کر لی ہے، ثابت ہو گئی ہے، اب ہاتھ کاٹا جائے گا اور جب اس کا کٹا ہوا ہاتھ لوگ دیکھیں گے تو پورا قبیلہ بدنام ہوگا کہ فلاں قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے۔ کہنے لگے جی اب سفارشی تلاش کرو، وہ سفارشی جو ریجیکٹ نہ ہو، جس کی سفارش۔ غور کیا گیا، اسامہ نظر آئے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک ران پر آپ حسن کو بٹھاتے رضی اللہ عنہ اور ایک ران پر جو ہے اسامہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اتنی محبت تھی آپ کو ان سے۔ کہنے لگے وہ کرے گا سفارش، اور ان کو جو ہے تیار کرنے کے بعد جب سفارش کے لیے آ گئے تو اس دوران جب فَكَلَّمَهُ اسامہ نے گفتگو کی، اللہ کے نبی ذرا درگزر کر لیں، اس عورت کو چھوڑ دیں۔ آج ہم اپنی عدلیہ پر بھی غور کریں، اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بد امنی کیوں ہے؟
نبی کے معاشرے میں امن کیوں آیا؟ حدود اللہ کے نفاذ کی وجہ سے آیا۔ دنیا کی جہان کے ماہرین کو بلا لو، قوانین امن کے لیے بنا لو، جب تک محمد رسول اللہ کے قوانین پر عمل نہیں کرو گے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں امن قائم نہیں کر سکو گے، امن قائم نہیں کر سکو گے۔ اب کیا ہوا جی؟ جب انہوں نے بات کی فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ۔ اے اسامہ، تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے؟ میرا امتی اور میرے سامنے جو ہے ایک جو ہے غیر عدل والی مثال، ظلم والی مثال پیش کرنا چاہتے ہو؟ کیا تو اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو جمع کر لیا، جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، آج جو یہ واقعہ میرے سامنے آیا ہے، میں اس کی روشنی میں اپنی امت کے لیے ایک اسوہ رکھنا چاہتا ہوں، ایک بہترین پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوا۔ تم سے پہلی امتیں جو ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، اللہ کے عذابوں کا شکار ہوئی، وہ کیوں ہوئی تھی پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پتہ ہے پہلی امتیں کیوں ہلاک ہوئیں؟ کان کھڑے ہو گئے صحابہ کے، کوئی بات ہوگی نا ہلاکت کی۔ آپ نے فرمایا ان کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ان کے اندر جب کوئی بڑا آدمی کوئی جرم کر لیتا اور اس پر کوئی قانون، کوئی حد نافذ ہو رہی ہوتی تو اس کو بڑا سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا، اس پر قانون جاری نہ کیا جاتا، اس پر جو ہے وہ حد کو جاری نہ کیا جاتا۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، جب کوئی غریب چوری کر لیتا اس کے فوراً ہاتھ کاٹ دیتے، اقام علیہ لتا۔ اور آپ نے آگے پتہ کیا جملہ فرمایا؟ اللہ کے نبی سے ایسے سخت الفاظ عام طور پہ صادر نہیں ہوتے تھے، ایسے سخت جملے آپ نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن امت کو ہلاکت سے بچانا تھا، امت کو تباہی سے بچانا تھا، امت کو امن کا راستہ دینا تھا، امت کو جو ہے ظلم سے بچانا تھا، اللہ کے عذابوں سے بچانا تھا۔ نبی نے سخت جملے استعمال کیے، فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ اگر اللہ کے نبی قسم نہ بھی کھاتے صحابہ کو یقین تھا، لیکن بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی۔ فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ آج یہ بات سن لو، میں عدل و انصاف والا نبی ہوں، عدل لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے عدل کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا تو آج میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ اللہ کے بندو سوچو، پیغمبر نے اپنی بیٹی کی مثال دے کر، جو بیٹی محبوب بیٹی ہے جس کے آنے پہ اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ وہ بیٹی ہے جب جنت کے اندر تمام عورتیں جائیں گی ان کے اندر عائشہ بھی ہوگی، ان کے اندر خدیجہ بھی ہوگی، تمام ازواج مطہرات ہوں گی، اللہ وہاں سردار بنائے گا تو پیغمبر کی اس بیٹی کو بنائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا اونچا مقام۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے پیغمبر عدل، عادل پیغمبر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3475 ہے۔ اور نبی کے ساتھ عدل کیا ہے؟ ہمارا عدل کیا ہے نبی کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ تو عدل یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اللہ کی عبادت کریں، یہ ہمارا عدل ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے نا، یہ عدل نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کا جو ہے وبال ہمیں خود چکھنا ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟
عدل نہ ہونے کی وجہ سے، انصاف نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہر ایک کے ساتھ عدل رکھا ہے۔ ہم پہلے بہو کو لے آتے ہیں بڑے پیار محبت سے، اور جب گھر میں آ جاتی ہے تو عدل کا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ، بھائی وہ بھی تو تمہاری بیٹیوں کی طرح ہی ہے، جیسے بیٹی کے ساتھ سلوک کرتے تھے اس کے ساتھ سلوک کرو، وہ تمہاری بیٹی بن کر رہے، تم ان کی جو ہے والدہ کی جگہ ہو، وہاں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو۔ دیکھو کیسے نظام بہتر چلتا ہے۔ ہمارے گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ عدل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب پیغمبر کے ساتھ ہمارا عدل کیا ہے؟ ہمارا عدل یہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ہمارا عدل یہ ہے کہ ہم نبی کی فرما برداری کریں۔ نبی نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے جو اگر حکمران ہے تو اپنے پورے علاقے پر نافذ کرے۔ یہ نبی کے ساتھ عدل ہے۔ ہم عدل کر رہے ہیں نبی کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی سے مخالفت کرے گا ہم اس کو دنیا میں ڈھیل دے دیں گے، جا کرتا رہے، وہ راستے آسان کر دیں گے جن پر وہ چل رہا ہوگا، اور آخر میں جا کے ہم جو ہے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ عدل و انصاف جس نے کیا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عدل کا حکم دیا ہر جگہ پر، حتیٰ کہ بات کہنے میں بھی عدل کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، جب بات کرنے کی باری آئے تو عدل سے کام لیا کرو۔ یہ ہم سے متعلقہ ہے۔ مثلاً آپ کا بیٹا اور ایک اور لڑکا آپس میں لڑ پڑے، اب آپ کا اس موقع پر کیا فرض بنتا ہے؟ جس کی غلطی ہے اس کی غلطی اسے سمجھائیں اور اس کو سزا دیں۔ اب غلطی اپنے بیٹے کی ہے، آپ فیور اس کی کر رہے ہیں، یہ عدل ہے؟ یہ عدل ہے؟ یہی تو ظلم ہے۔ ہر جگہ پر ولو کان ذا قربا، اگر قریبی رشتہ دار ہے تب بھی عدل کرو۔ اللہ کے نبی نے مثال بیٹی کی دے کر یہی چیز سمجھائی کہ اگر جرم بیٹی بھی کرے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں انصاف پر قائم ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے گواہ بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، اگر تمہارے خلاف ہی بات ہو رہی ہو تب بھی عدل کرو، تب بھی عدل کرو۔ تمہارے خلاف بات جا رہی ہو تب بھی انصاف کی بات کرو۔ اس کے بڑے فوائد اور ثمرات تمہیں ملے گی، لیکن ہم اس میں فیل ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں پاکستانی معاشرہ اگر آپ غور کریں نا بہت سے اعتبار سے ظلم کا شکار ہے۔ آپ دودھ میں جو ملاوٹ کر کے دیتے ہو نا یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہو یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ آپ پیٹرول پمپ جو ہے اس کے اندر کم پیٹرول دیتے ہو یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ آپ نقلی چیز کو اصلی بنا کر بیچتے ہو یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کوئی دکاندار ایسا مجھے نہیں ملے گا جو عدل پر چل رہا ہو، کہیں نہ کہیں کمزوری نظر آئے گی۔ اور اللہ نے عدل کا حکم دیا، عدل کی تعریف سنو، ہر ایک کو اس کا حق دو۔ جب آپ پیسے پورے لے رہے ہو تو چیز بھی تو پوری دو نا۔ جب چیز پوری نہیں دو گے تو پھر کیا یہ عدل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی جو ہے نا عدل سے ہٹا دے۔
ہوتا یہ کہ جس قوم سے ہماری دشمنی ہوتی ہے ہم اس کی مخالفت میں ناحق بات کہتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی واضح مثالیں ہمارے ملک میں بے شمار موجود ہے۔ قوم کی عصبیت، سیاست میں عصبیت، اور جو ہے عقیدے میں عصبیت، کہاں کہاں ہم حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ وزن کے اعتبار سے بھی اللہ فرماتے ہیں اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اے لوگو جب وزن کر کے دیا کرو تو پورا پورا دیا کرو، سیدھا وزن دیا کرو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بڑی بہتر چیز ہے، تمہارے حق میں اس کے نتائج بڑے اچھے آئیں گے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم یہ سورہ شعراء میں ہے، اور جو وزن پورا نہیں کرتے ان کے لیے ویل للمطففین، اولاد کے اندر بھی عدل کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے، بیٹی کو نہیں۔ شروع ہی سے بیٹا پیدا ہوگا خوب دوستوں کو بلائیں گے، مٹھائیاں کھلائیں گے، اور جو بیٹی پیدا ہوگی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندو وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، ان سے پوچھو جن کے گھر میں بیٹی بھی نہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ بیٹی ہی دے دے، اور بیٹی اگر بری ہوتی تو جب مریم کی والدہ نے مانگی تھی اولاد تو اس دوران پھر اللہ بیٹی کیوں دیتا؟ اللہ نے اس بیٹی سے ایک نبی کو پیدا کرنا تھا۔ اللہ کے بندو کبھی غور کیا کرو، اب بیٹی سے پیار کم، بیٹے سے زیادہ، یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ایک صحابی ہے نعمان بن بشیر، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ امرہ بنت رواحہ، اس نے میرے ابو سے کہا کہ ان کو ایک غلام دیں تحفے میں، اور میں ایسے راضی نہیں ہوں گی جب تک اللہ کے نبی کو گواہ نہ بنے۔ اب یہ چلے گئے، اللہ کے نبی میں نے اپنے فلان بیٹے کو غلام دیا ہے نعمان کو، اور اس پر آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اور سب بچوں کو دیا ہے، سب بیٹوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے پیغمبر ایک کو ہی دیا ہے بس، یہ تو بیوی کا مطالبہ تھا۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اولاد میں انصاف کرو، عدل کرو۔ اور آگے چل کر آپ نے فرمایا فإنی لا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے اور میں کبھی ظلم کا گواہ نہیں بنا کرتا۔ یہ گئے اور جا کر واپس لے لیا۔ یہ صحیح مسلم کی 1623 نمبر روایت ہے، اور 1624 بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا آپ غور کیجئے، تدبر کیجئے، جب عدل کا فقدان ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر بہت ساری جو ہے وہ کمزوریاں آ جاتی ہیں، معاشرے سے امن ختم ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ کو جب پتہ چلے گا کہ فلان دکاندار نے مجھے نقلی چیز دی ہے، پیسے اصلی لیے ہیں، تو اب اس دکاندار کے بارے آپ کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی، نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ اب نفرت جب پیدا ہوگی وہ انتقام کا جذبہ نہیں آئے گا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر معاملے کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں عدل و انصاف کو فروغ دو۔ میں نے ہسٹری پوری دیکھی ہے، کفر کی حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظالم حکومتیں قائم نہیں رہتی۔ جہاں پر ظلم ہوتا ہے آخر ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے خطبہ پتہ کیا دیا تھا؟ آج ان کی مثالیں غیر مسلم پیش کرتے ہیں، آج ان کی مثالیں دشمن پیش کرتے ہیں، اور ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم ان کا اسوہ لینا نہیں چاہتے۔ وہ کیا؟ انہوں نے پہلا خطبہ دیا، کہنے لگے ولیت علیکم ولست بخیرکم، میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو تم سے اعلیٰ نہیں سمجھتا، بہتر نہیں سمجھتا،
آگے بڑا لمبا خطبہ ہے، لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ الضعیف فیکم قوی عندی، تمہارے معاشرے میں جو کمزور آدمی ہے نا، اگر اس پہ ظلم ہوگا نا تو میرے نزدیک سب سے طاقتور وہ غریب ہوگا، جب تک میں اس کا حق نہ دلوا دوں، جب تک میں اس کا حق نہ دلوا دوں، میں حق دلوا کر رہوں گا، عدل کر کے رہوں گا، اس کمزور کو اس کا حق دے کر رہوں گا۔ اور آگے چل کر فرمایا وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ، اور جو طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہوگا، جب تک میں اس سے حق نہ لے لوں انشاءاللہ۔ اور پھر انہوں نے جب اس فارمولے پہ عمل کیا، اللہ نے کتنی خیر و برکت کی۔ اور عمر فاروق کی عدل کی مثالیں تو مشہور ہیں، اس پہ اگر جائیں گے تو معاملہ بہت آگے چلا جائے گا۔ آگے جا کے آخر میں آپ کے سامنے اللہ کا وہ فرمان رکھنا چاہتا ہوں، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اے لوگو، سب کو اللہ نے کہا ہر بندہ انصاف کرنے والا بنے، ہر بندہ عادل بنے، ہر بندہ کسی کا حق نہ مارے، حق دینے والا بنے۔ آج ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں جی وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ بھی تو ظلم کر رہے ہو، آپ پہلے اپنی اصلاح تو کرو، اپنی اصلاح تو کرو پہلے۔ اپنی اصلاح، اپنا عیب بندے کو نظر نہیں آتا، دوسرے کا عیب بڑا نظر آتا ہے، دوسرے پر انگلی اٹھانا بڑی آسان نظر آتی ہے۔ پہلے اپنے آپ پر غور کرو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنی نفسوں کو دیکھو، غور نہیں کرتے۔ پہلے اپنی اصلاح کرو، جب ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا نا تو انشاءاللہ نظام عدل قائم ہو جائے گا، اور اس کا انعام پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ محبوب کبریا نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، جو انصاف کرنے والے ہیں نا دنیا کے اندر ہر ایک کے ساتھ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے منبر کے دائیں، اپنے جو ہے نا عرش کے دائیں جانب ان کے لیے منبر رکھوائے گا، اونچا منبر، اور منبر پر ان کو سامنے بٹھائے گا، من نور، جو نور سے بنا ہوا ہوگا، الذین یعدلون فی حکمہم، جو ہر معاملے میں عدل کیا کرتے تھے، واہلہم، گھر والوں میں بھی عدل کیا کرتے تھے، وما ولو، اور جو ان کے ماتحت لوگ تھے ان میں بھی عدل کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم 1827 روایت۔ اور آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ قیامت کے دن چند لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے، ان میں ایک وہ بھی ہوگا امام عادل، کہ جس کو اللہ نے حکمران بنایا اس نے عدل کا نظام قائم کیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز جن کی میں نے مثال پیش کی ہے، وہ جس دن حکمران بنے اس دن سے انہوں نے عدل کو اپنانا شروع کیا، نافذ کرنا شروع کیا۔ اور ان کے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے دور کے اندر اتنا امن ہوا کہ شیر اور بکری جو ہے اکٹھے جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آئے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اور زمین نے اپنے خزانے نکالے، آسمان نے اپنی رحمت و برکات برسائیں، خوشحال دور ہو گیا۔ اور دور کتنا تھا؟ صرف 2.5 سالہ دور۔ 2.5 سالہ دور کے اندر انہوں نے عدل کا نظام قائم کر کے پوری ملت اسلامیہ کو، جو صرف پاکستان نہیں میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر جو حکمرانی ہوئی ان کی، اتنے سارے علاقوں کو انہوں نے امن کا گہوارہ بنا دیا، اور اللہ کی رحمت و برکات کے نزول وہاں ہونے لگے۔ آج ہمارے ملک میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں خود بھی عادل بننا ہے، حکمرانوں کو بھی یہ سبق دو، یہ قرآن کی آیات پڑھو، یہ تمہارے بارے بھی ہیں، کل قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اور جب ظلم کر لیا تو الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ظلم بہت اندھیرے کا باعث بنے گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساتھیوں ایک تو آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا ہے کہ ابھی چونکہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں اور عصر کی نماز بھی جلدی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ ہم خطبہ جمعہ جو ہے وہ 1:45 پر جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ 1:45 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی یعنی 1:45 بجے شروع 1 بجے ہی ہوگا اور انشاءاللہ 1:45 بجے جو ہے وہ جماعت ہوگی ساتھ ہی خیال رکھیں تاخیر نہ کریں وقت پر آئیں اللہ کے بندوں یہاں کیا بیان ہوتا ہے اللہ کا قرآن نبی کی حدیث اس کو سننا بھی باعث برکت باعث سعادت عمل کرنا بھی باعث سعادت سستی نہ کیا کریں ترجمۃ القرآن کی کلاس انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہوگی قاری محمد حنیف صاحب کلاس لیں گے اسی طرح درس قرآن انشاءاللہ بروز اتوار 27 اکتوبر بعد نماز مغرب ہوگا فضیلت الشیخ آصف شہزاد صاحب درس ارشاد فرمائیں گے اس پروگرام کو بھی آپ نوٹ کریں اور اس کے علاوہ دعائے صحت کی درخواستیں آئی ہیں سعید بھائی واہلیہ عبداللہ انصاری فاروق کی والدہ اور بیٹی حسن طارق بھائی ابراہیم بھائی واہلیہ ناصر بھائی شاہد بھائی اور اسی طرح ہمارے حاجی عبدالجبار صاحب اور دیگر جو بھی ہمارے ساتھ دوست احباب بیمار ہیں ہم سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے جو صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت ہی ان کی برقرار رکھے اور جو بیمار ہو چکے ہیں روحانی یا جسمانی یا جو بھی بیماری ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ جو مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کی نصرت و مدد فرما کر انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے اللہ ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما دے اے اللہ اس ملک پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما دے اللہ اس کی رعایا کو بھی عادل بنا دے اور عدل کے جو آپ نے برکات رکھی ہیں اللہ اس ملک کے تمام باسیوں کو عطا فرما دے اے اللہ جو بھی کمزوری کوتاہی رہ جائے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اے اللہ جو دنیا سے ہمارے بھائی بہنیں بزرگ چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ میرے بھائی بہنوں کے دلوں میں جو نیک تمنا مرادیں ہیں پوری فرما اے اللہ جو روزی کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی روزی میں فراوانی فرما واللہ خیر الرازقین اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین اے اللہ تو بڑا رزاق ہے اے اللہ تمام مسلمانوں کی روزی کو فراغ فرما دے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے اور جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے جو بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے اے اللہ جو بھی نیک چیز ہمارے حق میں بہتر ہے خیر ہے اے اللہ وہ ساری خیر ہمیں عطا کر دے اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے محفوظ فرما یا عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون